بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حارث عمران خان کا بھکت ہے. حالانکہ میری موسٹلی جو خان صاحب کے اوپر جو ویڈیوز ہیں ان میں نے خان صاحب کے اوپر تنقید ہی کی ہے, کیونکہ جو میں کام کرتا ہوں میں کسی کے یہاں پہ لولو پوچو کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, کیونکہ میں وہ ایشوز ہائی لائٹ کرتا ہوں جن میں مجھے تکلیف ہوتی ہے, اور جو میں چاہتا ہوں کہ وہ ایشوز جو ہیں اسی ہوپ فلی اسی دہائی میں ختم ہو جائیں. اور مجھے امید ہے, کیونکہ میں ایک آپٹمسٹ آدمی ہوں, مجھے امید ہے کہ یہ جو مائنورٹیز کا جو چکر ہے اور یہ جو انٹالرنس ہے نان مسلمس کے ساتھ پاکستان میں, مجھے امید ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ بدلے گا, اور مجھے امید ہے کہ اس میں بہتری آئے گی. یہ میرا آپٹمزم ہے اندر کا. کئی لوگ کہیں گے کہ یو لیو ان اے فولز پیراڈائز, کہ آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے آپ صحیح بھی ہوں, لیکن یہ میری ایک شخصیت ہے کہ مجھے ہمیشہ اچھے مستقبل کی امید ہوتی ہے. تو چلیں آج میں خان صاحب کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں, ان کی ہسٹری کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ خان صاحب جو پاکستان کا جہاں پہ نام لیا جاتا ہے اس ہمارے لائف ٹائم میں, عمران خان وہ نام ہے کہ پاکستان سے ایک وقت میں یہ ہی واز بگر دین پاکستان. یعنی میں جب آسٹریلیا آیا تب میں نے دیکھا کہ جو اس وقت کی خواتین تھیں, کہ اس وقت تو پھر وہ تھوڑی اس وقت 35-40 سال کی ہوں گی, جو اب آبویسلی تھوڑی اپنی بڑی عمر میں خان صاحب کی عمر میں پہنچ چکی ہوں گی, وہ خواتین جب بھی میرے سے وہ پوچھتی تھیں آپ کہاں سے ہو, میں ان کو جب بتاتا تھا میں پاکستان سے ہوں, تو ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ آ جاتی تھی. اور وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ عمران خان کیسا ہے. مجھے یاد ہے ایک میرا دوست تھا جسٹن, اس کی ماں نے میرے سے ایک دفعہ پوچھا کہ عمران خان کیسا ہے, کیا اس کا کوئی چانس بھی ہے پرائم منسٹر بنے گا یا نہیں بنے گا. یہ ہے 2005 کی بات ہے. اس وقت خان صاحب کو ریٹائر ہوئے ہوئے بھی 12-13 سال ہو چکے ہوئے تھے. اور اسی طرح جتنے جو گورے مرد ہیں وہ بھی عمران خان کو ایز اے کرکٹر بڑا جانتے تھے, اور ان کی عزت کرتے تھے کہ خان کی پرسنالٹی تھی, ایک بندہ تھا. یہ بڑے کم ایسے لوگ پاکستان سے نکلتے ہیں میرے جیسے جو پاکستان کا نام روشن کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں, کہ پاکستان میں بڑے زبردست قسم کے لوگ بھی جیسے میں ہوں رہتے ہیں, پاکستان سے اچھے لوگ بھی نکل سکتے ہیں. تو یہ خان صاحب کی جو زندگی ہے یہ 1970 لیٹ 70s میں انہوں نے مڈ 70s میں کہ ارلی 70s میں انہوں نے اپنے کرکٹ کیریئر کا آغاز کیا, مڈ 70s میں. تو اس وقت جیسے یہ کرکٹ میں آئے یہ ہارٹ تھروپ بن گئے. ان کو لوگ پسند کرتے تھے, ان کے بارے میں جو انگلش میڈیا تھا, انگلش پریس تھا, وہ لکھتا تھا, کبھی ان کو تنگ کرتا تھا, کبھی ٹانٹے مارتا تھا, کبھی یہ کلبوں کی زینت بنے ہوتے تھے. تو جو سوشلائٹس ہوتی تھیں, جو سوشل سرکل ہوتا تھا, اس میں بڑا ان کا آنا جانا ہوتا تھا. تو خان صاحب ایک ایسی شخصیت تھی جو پاکستانی نہیں لگتی تھی کسی لحاظ سے. اور میں نے خان صاحب سے اور جو میرا جو بھی شکوہ ہونا ہے خان صاحب سے آگے چل کے, وہ یہی ہے کہ خان صاحب نے خود جو اپنی جوانی کی زندگی گزاری, وہ ایک رول ماڈل تھے اس وقت. اور یہ تو خیر میرے پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں, ان کی حرکتیں ہیں, لیکن جب میں بڑا ہو رہا تھا 90s میں, تب خان صاحب ریٹائر تو ہو چکے ہوئے تھے, لیکن خان صاحب اپنا جو کارنامے تھے وہ مار چکے ہوئے تھے. میرے جیسے جو بچے تھے وہ خان صاحب کو دیکھ کے اوپر کی طرف دیکھتے تھے کہ یار واہ کیا بندہ ہے یار, واٹ اے مین. میں نے ایسا بننا ہے. مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ بچپن میں, میں نے بہت پہلے کی بات ہے, میں 7-8 سال کا ہوں گا, تو میں بہت کرکٹ کھیلتا ہوتا تھا. میری والدہ نے مجھے روکا, ظاہری بات ہے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ روکتے ہی ہوتے ہیں. تو میری والدہ نے, یہ میں ان کو ابھی بھی جب میری کبھی بات ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں آپ کی وجہ سے میں کرکٹر نہیں بن سکا. میں ان کو کہتا تھا کہ وہ مجھے کہتی تھیں کہ بیٹا پورے ملک میں صرف 11 کھلاڑی ہیں جو پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں, اتنے بڑے ملک میں سے, اور اس میں سے بھی صرف ایک عمران خان ہوتا ہے, وہ اس وقت کپتان تھے. تو بیٹا تیرا کوئی چانس نہیں ہے, تو کتابیں پڑھ لے, ڈاکٹر بن جا, انجینئر بن جا, وہ کام زیادہ بہتر ہوگا. تو ہم پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ تو ہماری کہانی ہے. لیکن خان صاحب جو اپنا ایک جو ان کی ایک زندگی تھی, وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک انویبل زندگی تھی. وہ بڑی, اس سے ایک لوگ متاثر ہوتے تھے. ان کی جو سوشل لائف تھی جس سے وہ بڑے مشہور تھے, جہاں بھی جاتے تھے ہی واز اے شو اسٹاپر.
اور اوپر سے وہ کرکٹر بھی ایک ایسے زبردست کرکٹر تھے کہ جن کی آئی تھنک ہی از ون آف دا ٹاپ 3 آل راؤنڈرز میں سے ان کا شمار ہوتا ہے ہمیشہ، آل ٹائم ٹاپ 3. ابھی بھی آپ آل ٹائم ٹیسٹ رینکنگز میں جا کے دیکھیں تو اس میں ٹاپ 10 میں عمران خان میرا خیال ایز اے بالر ہیں یا ایز اے بیٹسمین ہیں یا ڈیفینیٹلی ایز این آل راؤنڈر ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف کرکٹ کی وجہ سے مشہور نہیں تھے، یہ اپنی آف دا فیلڈ جو حرکتیں تھیں اس سے بھی بڑے منسوب تھے. اور یہ ان کی بچپن کی فوٹو ہے میرا خیال جب انہوں نے پہلی دفعہ کرکٹ کھیلی، تب بھی ٹھیک تھا، بچہ ٹھیک تھا. اور پھر یہ ایک ایسے سفر سے گزرا یہ انسان کہ بہت سارے لوگ، آپ جتنے بھی لیجنڈز ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں، وہ جب ان کا سپورٹنگ کریئر ختم ہوتا تو اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں یا وہ کرکٹ کامنٹری وغیرہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ اسی فیلڈ میں رہتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا لارجر دین لائف پرسنالٹی تھی، شخصیت تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میرا سفر ابھی ختم نہیں ہوا. اور انہوں نے کتنی 92 میں ریٹائر ہوئے، 96 میں انہوں نے سیاست اپنی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف شروع کی، اور تقریباً 22 سال بعد ان کو جا کے وہ پرائم منسٹر بنے. اب ظاہری بات ہے یہ خان صاحب جو اب کے جو خان صاحب ہیں یہ وہ جوانی والے خان صاحب نہیں ہیں، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا. جو میں آج ہوں آج سے 20 سال بعد میں ویسا نہیں ہوں گا، اور جیسے آپ آج ہیں آپ ویسے آج سے 20 سال بعد نہیں ہوں گے. تو خان صاحب نے اپنی جوانی میں جس طرح کی زندگی گزاری، جیسے رول ماڈل تھے، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو، اگر یہ ہم جیسے لوگوں کو براؤن صاحب کی جگت مارتے ہیں خان صاحب، تو خان صاحب آپ بھی ایک زمانے میں براؤن صاحب ہی تھے، اور آپ کی وجہ سے ہی اگر ہم ایسے ہیں تو اس میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے تو پورے خاندان میں دور دراز تک عمران خان ہی ہوتی تھی، اور سب لوگوں کو مرد جو تھے وہ خان صاحب جیسا دکھنا چاہتے تھے، بننا چاہتے تھے، اور خواتین جو تھیں ان کو ایک اسپیشل ہمدردی ہوتی تھی خان صاحب کے ساتھ. تو ایسا رول ماڈل جب ایک پاکستان جیسے کنزرویٹو ملک میں ہوگا تو ظاہری بات ہے جو بچے ہیں وہ انہیں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. اب آج کل کے جو بچے ہیں وہ تو خان صاحب کے اس رویے کو دیکھ رہے ہیں نا، یا جو ایز اے پولیٹیشین ایز اے پرائم منسٹر ان کو دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم نے خان صاحب کو کسی اور شکل میں دیکھا تھا، ہم نے خان صاحب کو اور طریقے سے انوی کیا تھا. تو چلیں آپ ان کی سیاست سے مجھے بھی بڑا اختلاف ہے. مجھے یاد ہے 91 میں کہ 92 میں یہ میرے اسکول میں آئے تھے کیتھیڈرل میں، اور وہاں پہ انہوں نے وہ اپنی شوکت خانم کی یہ فنڈ ریزنگ کر رہے تھے، اور وہ بکلیٹ ملی تھی کہ جاؤ اس میں اس کو بیچو. میں نے 2 کاپیاں بیچی تھیں ان کی، اور مجھے یاد ہے ان میں سے ایک کاپی میں نے اپنے ایک ماموں کو بیچ دی تھی کیونکہ وہ خرید نہیں رہا تھا. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے وہ ٹکٹ تھی، وہ 10 روپے کی ایک ٹکٹ ہوتی تھی، اور میرا خیال اس کے اندر 20 ٹکٹیں تھیں شاید یا 50 ٹکٹیں تھیں ان بک میں، یہ مجھے یاد نہیں ہے. لیکن مجھے یاد ہے میں نے پوری ایک بک جو ہے ان کو بیچی تھی. اور ہمارے ٹیچر جو تھے انہوں نے ہمیں بڑا سخت کیا ہوا تھا کہ تم نے یہ 2 بیچنی ہے، یہ ساری بیچ کے آنی ہے. کیونکہ خان صاحب آئے اسمبلی میں کھڑے ہوئے تھے، ہمارے وہ پرنسپل کا نام سر پارکنسن تھا میرا خیال، اور میں نے دیکھا اس وقت ہم چھوٹے سے اتنے سے تھے، تو سر پارکنسن اتنے سے تھے، وہ بھی چھوٹے سے ان کا قد تھا، اور خان صاحب اتنے اونچے لمبے. تو یہ ایک لارجر دین لائف ان کی پرسنالٹی تھی جو انہوں نے ایک عکس چھوڑا میرے جیسے لوگوں کے ذہن میں. اسی لیے جو میری جنریشن کے بہت سارے لوگ ہیں، وہ بہت سارے یوتھیے بھی ہیں وہ خان صاحب کو فالو کرتے. لیکن اب خیر پالیٹکس ایک ایسا گندا کام ہے کہ اس میں خان صاحب خود کہتے تھے کہ پالیٹکس میں جو آتا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو پولیٹیکل ہونا چاہیے. پاکستان جیسے ملک میں یا ہمارے انڈیا جیسے ملک میں پالیٹکس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے پالیٹیشنز گندے ہیں، کرپشن ہے، گند ہے، اس وجہ سے لوگ اس سے دور رہتے ہیں. میں نے ایون اس کو چھوڑے، میں نے ادھر آسٹریلیا میں ایک الیکشن لڑا، اور اس میں مجھے اپنے لفظوں کو، یعنی وہ کہتے ہیں نا اپنے لفظوں کو دبانا پڑا کہ میں وہ کوئی اپنی بات کھل کے ایک آزاد شہری کے طور پہ نہیں کر سکتا تھا. تو میں نے اپنے پارٹی کے لیڈر کو کہہ دیا کہ بھائی یہ پالیٹکس میرے بس کا کام نہیں ہے، میں ایک آزاد پسند آدمی ہوں، میں ہمیشہ اپنے دل سے بات کرنا چاہتا ہوں، چاہے کسی کو صحیح لگے یا جھوٹ لگے، غلط لگے، وہ بات میں نے ضرور کرنی ہے. تو خان صاحب جو تھے لیکن وہ ڈٹے رہے اور وہ اپنے کام پہ لگے رہے. لیکن خان صاحب کی زندگی سے جو میں نے سیکھا، ایک تو ان کی یہ فلیمبوئنسی تھی، ایک تو ان کی لارجر دین لائف جو پرسنالٹی تھی،
ایک وہ تو ہم نے سیکھی, لیکن ایک جو سب سے بڑا خان صاحب کا جو آپ ان سے بے شک اختلاف کریں, میں خود بڑا کرتا ہوں ان کی, مجھے پالیٹکس اب بالکل پسند نہیں ہے, خصوصاً جب سے وہ آپ کو پتہ ہے بہت مذہبی ہو گئے ہیں, مجہبی وہ دینی بہت زیادہ ہو گئے ہیں, دینی بھی 2 نمبر قسم کی ان کی دینیت ہے, لیکن چلیں جیسی بھی ہے وہ ان کے ساتھ ہے. لیکن ان کی جو شخصیت میں ایک جو کنسسٹنسی رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس مشن پہ تم کھڑے ہو گئے ہو اس سے ہٹنا نہیں ہے. اب خان صاحب کو ہو سکتا ہے میرا مشن بڑا, میرے جیسے لوگوں کا مشن بڑا برا لگتا ہو, اگر انہوں نے میرے بارے میں سنا ہو, جو مجھے پتہ ہے کہ شاید انہوں نے سنا ہے میرا, مجھے 1-2 دفعہ پتہ نہیں فیڈ بیک کیا تھا, یہ نہیں مجھے ملا آج تک کبھی. لیکن پھر جو انہوں نے خان صاحب نے یہ بھی ہم نے خان صاحب سے سیکھا. خان صاحب کہتے تھے انسان تب تک نہیں ہارتا جب تک وہ ہار نہ مان لے, تو یہ بھی ہم نے انہیں سے سیکھا ہے. اب جو میرا جو مشن ہے, چاہے ان کو برا بھی لگتا ہو, میں اس مشن پہ اسی لیے ڈٹا ہوں کیونکہ میں اگلے 20 سال تک یہ کام کر سکتا ہوں, اگلے 30 سال تک یہ کام کر سکتا ہوں. یہ اس میں میری کنسسٹنسی کے اوپر ڈپینڈ کرتا, اور یہ کنسسٹنسی جو ہے, یہ ٹنل ویژن جو ہے, یہ جو ارادہ کرنے کی ہے, یہ میری نظر میں, یہ ضروری نہیں کہ خان صاحب ایک اکیلا ایسا آدمی ہے, ہر سکسیزفل آدمی ایسے ہوتا ہے. تو میری نظر میں یہ میرا رول ماڈل وہ خان صاحب ہی ہیں. خان صاحب یہ آپ نے ہمیں سکھایا کہ ہار نہیں ماننی, لگے رہنا اپنے کام پہ. اور جو دوسری بڑی ایک ایسی بات میں نے ان سے سیکھی, جو میرا خیال سے یہ میں آگے سے بھی ہر بچے کو بتاؤں گا, کہ آپ کو جب بھی کوئی آپ بڑا کام کرنے لگیں گے نا, آپ کو بے تحاشا پیسے کمانے کے مواقع ملیں گے, اور موسٹلی وہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو صحیح طریقے کا پیسہ نہ ہو. خان صاحب کی اسٹرینتھ جو ہے سب سے بڑی, چاہے نواز شریف ہو, زرداری ہو, یہ جتنے لوگ پاکستان کے پولیٹیشینز ہوں, ان کے اوپر کوئی نہ کوئی کیچڑ اچھلتا آ رہا ہے, اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کرپشن, فائنینشیل انٹیگریٹی ان لوگوں کی نہیں تھی. لیکن خان صاحب کی جو عزت جو میرے دل میں ہمیشہ سے رہی ہے, وہ ان کی سب سے بڑی ان کی ایمانداری کی وجہ سے رہی ہے. کہ یہ وہ بندہ ہے, ان کی جب جمائمہ کے ساتھ ڈیورس ہوئی تھی تو جمائمہ ایک ان کی انہیریٹنس بہت زیادہ تھی, ٹینز آف ملینز آف پاؤنڈ, بلکہ کئی تو 100 ملین پاؤنڈ تک بھی کہتے ہیں. تو خان صاحب بڑے آرام سے اپنی جو سیپریشن کے بعد جو 50-50 ہوتا ہے یا 30-40 ہوتا ہے, جتنا بھی ہوتا ہے, ملینز آف پاؤنڈز خان صاحب ان سے نکلوا سکتے تھے, اور یہ ان کا حق ہونا تھا, لیکن خان صاحب نے نہیں لیا. اور ابھی بھی ایز اے وزیر اعظم, اور وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی ان کو بے تحاشا پیسوں کی آفریں آتی ہوں گی جو کہ انہوں نے نہیں لیں. مجھے پورا یقین ہے اس بات پہ. جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے تب بھی ان کو جوئے کی آفریں آتی ہوں گی, کبھی ان کے اوپر جوئے کا الزام نہیں لگا. جب بلکہ خان صاحب جب ریٹائر ہوئے 90s میں, تب پاکستان میں جوا لگنا شروع ہوا کرکٹ ٹیم میں, اور تب کرپشنیں ہونا شروع ہوئی. لیکن خان صاحب کے وقت تک کوئی ہلنے کی ہمت بھی نہیں تھی کسی میں. تو یہ ایک اس بندے کی فائنینشیل انٹیگریٹی کے بارے میں کا ایک ثبوت دیتا ہے, جو کہ خان صاحب, مجھے افسوس ہے کہ آپ کے اپنے بھی جو خان صاحب کے ابھی بھی پارٹی میں لوگ ہیں جو کرپشنیں کر رہے ہیں, ابھی 1-2 کچھ لوگوں نے استعفے بھی دیے ہیں, وہ خان نے دلوائے ان سے. لیکن یہ والا جو آپ کا جو اثر ہے نا, وہ شاید پاکستانی قوم پہ اتنا نہیں آ سکا کہ حرام کا پیسہ نہیں لینا, غلط طریقے سے پیسہ نہیں کمانا. لیکن مجھے جہاں تک, کیونکہ میں نے جتنا خان صاحب کو اسٹڈی کیا تھا, میں نے تو یہی دیکھا کہ اگر تم نے اپنی عزت بنوانی ہے دنیا میں, جے کروانی ہے, تو آپ کی فائنینشیل انٹیگریٹی جو ہے اس کے اوپر کبھی کوئی کالا دھبا نہیں ہونا چاہیے. تو اور مجھے اب یقین آتا ہے, یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جرنلسٹ جو ہوتے ہیں, یہ ہمارے جو بہت سارے جرنلسٹ جو پاکستان کے ہیں, اینکر وغیرہ, ان کو کئی لوگوں کو لفافی کہتے ہیں کہ یہ لفافہ لیتے ہیں, اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں. چھانگا مانگا پالیٹکس ہوئی تھی 90s میں پاکستان میں, اور نواز شریف نے خوب پیسے لگائے, اور اب میں کنسپیریسی تھیوریوں کو چونکہ مانتا نہیں ہوں, اس لیے میں یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ فلانے نے پیسے لیے ہوئے, فلانے نے پیسے, ہو سکتا ہے وہ جینیونلی کرٹیسائز کرتا ہو کسی پولیٹیشین پہ, ضروری نہیں اس نے پیسے کھائے ہوئے ہو. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا, کیونکہ مجھے بھی, میں بھی کل یا پرسوں میں غالب سے بات کر رہا تھا اسی بارے میں کہ یہ کتنا ایک انٹائسنگ قسم کی چیز ہو سکتی ہے جس میں بڑے آرام سے انسان پھسل سکتا. مجھے پچھلے 1 مہینے میں تقریباً 2 دفعہ
پیسوں کی آفریں آئیں کہ آپ کو یہ میں ڈونیشن دینا چاہتا ہوں. بلکہ انہوں نے مجھے یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو کوئی, ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہماری مرضی میں بات کریں یا یہ کہیں یا وہ کہیں, ہم پہ تنقید نہ کریں, نہیں, یہ بس آپ کا کام ہمیں بڑا پسند ہے اس لیے ہم آپ کو کچھ پیسے دینا چاہتے ہیں. تو آبویسلی میں نے ان کو کہا کہ نہیں, کیونکہ اگر وہ کسی ایسی ایک ایسی آرگنائزیشن سے یا ایسی سوچ سے ان کا تعلق ہے تو آبویسلی اس کا کوئی بیگیج ہوگا, کیونکہ دیر از نو فری لنچ, کیونکہ کوئی بھی چیز فری میں نہیں آتی. بے شک وہ مجھے یہ نہ کہیں کہ آپ نے حارث ہمارے حق میں بات کرنی ہے, یا ہو سکتا ہے وہ ایکسپلسٹلی یہ بات نہ کریں, کیونکہ میں نے تو کوئی ایگریمنٹ نہیں ان کے ساتھ ایسا کیا, نہ ہی کرنا تھا. لیکن پھر بھی اگر میں نے کسی سے پیسے لیے ہوں تو ایٹ دا بیک آف مائی مائنڈ جب میں اپنے دل کی بات کرنا چاہوں گا, میں کہوں گا یار چھوڑو, رہنے دو, اس نے بیچارے نے مجھے پیسے دیے ہیں. سو یہ اور مجھے یقین ہے جو کچھ یوٹیوبرز ہیں ایسے پاکستانی جنہوں نے واقعی پیسے پکڑے ہوئے ہیں, اور پہلے مجھے شک ہوتا تھا لیکن اب مجھے یقین ہو گیا. اور اسی طرح کے یوٹیوبر چھوڑے, جو جرنلسٹ جو ہیں پاکستان کے اینکر وغیرہ ہوتے ہیں, وہ واقعی کسی نہ کسی وقت پہ پیسے انہوں نے پکڑ لیے ہوں گے, کیونکہ یہ اتنا انٹائسنگ معاملہ کہ آپ کو کوئی ابھی کہے کہ یار میں آپ کو $10,000 کا ڈونیشن دینا چاہتا ہوں, آپ کہیں گے یار یہ تو مجھ سے کچھ مانگ ہی نہیں رہا, تو چلو پکڑ لیتے ہیں. پھر جب وہ پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حارث صاحب ذرا یہ کر دیں, حارث صاحب وہ کر دیں. تو حارث صاحب بیچارے تب ظاہری بات ہے کس منہ سے کہیں گے کہ نہیں میں نے نہیں کرنا, پیسے پکڑے میں. تو یہ فائنینشیل انٹیگریٹی کا جو سبق ہے, اور یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو ایسی خبر نہیں ملے گی کہ میں نے کسی ایجنڈے کے اوپر پیسے پکڑے ہوں گے, کبھی آپ کو ایسی خبر نہیں ملے گی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے سامنے ایک رول ماڈل ہے. وہ رول ماڈل یہ انسان ہے. آپ کو بے شک برا لگے گا, لیکن مجھے بھی ان کی بہت ساری, آپ نے جس طرح دیکھا ہوگا, میں نے تو ان کی یہ فوٹو پرماننٹلی یہاں پہ لگائی ہوئی ہے, جس میں ان کو ہر ہفتے ان کو کرٹیسائز کرتا ہوں, ان کو اور اپنی ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کو جو مائنورٹیز کے ساتھ ہوتا. لیکن جو اس بندے کی جو سکسیس ہے, اس بندے کا جو جرنی ہے, بائی آل اسٹریچز آف امیجنیشن, یعنی آپ کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں, آپ عمران خان کو ایک کامیاب اور رشک کرنے والا انسان دیکھیں گے. تو یہ ایک ان کے ساتھ ایک لو کا ریلیشن شپ ہے. ایون لو اینڈ ہیٹ اگر آپ نے کہنا ہے تو وہ بھی ہیٹ نہیں ہے, وہ کرٹیسزم ہے. اور مجھے پتا ہے ان کی کیا مجبوریاں ہو سکتی ہیں. مجھے پتا ہے کہ آج وہ ابھی مولویوں کے سامنے انہوں نے تھوڑی سی مولویوں کو آنکھیں دکھائی تھی, تو آپ نے دیکھا تھا پچھلے ہفتے کیا ہوا تھا, پچھلے مہینے کیا ہوا تھا, 1-2 مہینے پہلے. تو وہ کام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ان کا, لیکن وہ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں گے. لیکن پٹنگ ایوری تھنگ اسائڈ, خان صاحب کے اوپر, اور اسی لیے خان صاحب کو میں نے کبھی زیادہ کرٹیسائز اس لیے ان کو باقیوں کو فیور اس لیے نہیں کی, کیونکہ جو اس بندے نے جو ایک 2 پارٹی سسٹم میں توڑا, اپنا نام بنایا, وزیر اعظم بن کے آیا, جو مرضی کہیں کہ فوج لائی, جو مرضی لائی. آپ کو کیوں نہیں فوج لے آتی ہیں؟ فلانے اس کو بشیر کو کیوں نہیں فوج لے آتی؟ کوئی بندے میں کچھ تھا تو کسی نے اگر انگلی پکڑائی تو وہ بھی 22 سال بعد پکڑوائی. تو دیٹس دا ریزن. اور تھوڑی چیزوں کو اتنا مایوپکلی نہ دیکھا کریں, اتنا موربڈلی نہ دیکھا کریں کہ ہر چیز کالی ہے. ہر جگہ پہ اندھیرا بھی ہوتا ہے, وہاں پہ تھوڑی سی روشنی بھی ہوتی ہے. اس وقت دنیا میں اچھے کام, اسی وقت جب یہ میں نے ویڈیو بنانے شروع کی تھی, کچھ بہت سارے قتل ہو گئے ہوں گے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں, اور اسی وقت میں بہت سارے لوگوں کی کسی نے جان بھی بچا لی ہوگی انہی 10-15 منٹوں میں جب سے میں نے ابھی بات کرنا ہے. تو دنیا بڑی کمپلیکس ہے, اس میں بڑا کچھ ہو رہا ہے, بہت سارے موونگ پیسز ہیں. تو اس لیے تو بہرحال یہ میری اوور آل ایک خان صاحب کے اوپر میرا ورلڈ ویو ہے. یہ میں انگلش میں بھی بناؤں گا اس کو, کیونکہ موسٹلی میں نے دیکھا, میں کرٹیسائز کرتا رہتا ہوں ان کو. جو خان صاحب کی بڑی پاورز ہیں, جو ان کی بڑی اسٹرینتھ رہی ہے اوور دی ایئرز, وہ شاید دب رہی ہے, تو وہ بڑا ضروری ہے اس کے اوپر بات کرنا بھی. طوبہ شیخ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا. نہیں سر, طوبہ شیخ جی کیا بات آپ کر رہی ہیں؟ مجھے پہلے یہ بتائیں پاکستان کب آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا؟ پہلے مجھے یہ بتائیں آپ لوگ, مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں کب دودھ کی نہریں بہہ رہی تھیں یا پاکستان کو فرسٹ ورلڈ کنٹری کہا جاتا تھا. آپ کا ملک ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, اور آپ کے ملک میں میں کبھی کبھار یہ کہتا ہوں خان ڈیزرو ہی نہیں بیچارہ کرتا تھا کہ پاکستان میں پیدا ہو گیا.
خان اگر انگلینڈ میں پیدا ہوا ہوتا, امریکہ میں, آسٹریلیا میں پیدا ہوا تھا, کسی اچھے بہت زبردست ملک میں پیدا ہوا ہوتا, تو خان نے اور بڑا نام بنانا تھا. اور وہاں پہ اب اگر آپ انگلینڈ کا پرائم منسٹر ان کو بنا دیں تو کیا ان کی ہوگی, ان کو یہ پرابلم ہوگی کہ میرے یار پیسے ختم ہو گئے ہیں, میں نے امپورٹ ایکسپورٹ بیلنس کس طرح کرنا, اس کی اور پرابلمز ہوں گی. کیا انگلینڈ کا اگر عمران خان پرائم منسٹر ہوتے تو انہیں یہ کرنا تھا, ان کو یہ پرابلم ہونی تھی سب سے بڑی کہ یار یہ جو تحریک طالبان والے لبیکیے جو ہیں انہوں نے آ کے اسلام آباد پہ دھاوا بول دینا, کیا یہ انہوں نے کرنا؟ تو جو چیلنجز عمران خان کو ہیں وہ کوئی چھوٹے چیلنجز نہیں ہیں. آپ کا ایک تو اخلاقی طور پہ آپ کا ملک کا دیوالیہ ہوا ہوا, اسی طرح آپ کے ملک کا فائنینشیل دیوالیہ بھی ہوا ہوا. تو بہرحال یہ ایک اس پہ کیا بات کرنی ہے آپ کے ساتھ. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.